اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا لم نہیں، کیا نہیں یاتکم تمہارے پاس آئی نبا انبا خبر یا اطلاع الذین ان لوگوں کو من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، کیا نہیں پہنچی تمہیں اطلاع نبا الذین ان لوگوں کی جو تم سے پہلے قوم تھی، حضرت نوح علیہ السلام و عاد حضرت عاد علیہ السلام و سمود اور سمود جو پہلے گزر چکے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو من بعدہم جو اور وہ لوگ بھی جو ان کے بعد آئے، لا یعلمہم لا نہیں یعلم علم جانتے ہم انہیں الا اللہ سوائے اللہ کے، نہیں جانتا انہیں مگر اللہ کے، جسے اللہ تعالیٰ حکم دے اسے علم ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ جاءتہم ان کے پاس آیا رسولہم ان کے رسول، لے آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات روشن دلیلیں لے کے، فردو پس انہوں نے رد کر دیں ایدیہم اور اپنے ہاتھوں کو، فی افواہہم اپنے منہوں میں ڈال دیا، ازراہ تمسخر پس انہوں نے ازراہ تمسخر ڈال لیے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں، وقالو اور کہا انہوں نے بباقی سے، انا بے شک کفرنا ہم انکار کرتے ہیں اس چیز پر، بما جو ارسلتم اس دین کو جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، بھی اس کے ساتھ، وَإِنَّا اور بے شک لفی ضرور ہم ہیں، شک میں ہیں، مما جس کی طرف تدعو بلاتے ہو نہ ہمیں، جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس میں شک میں ہیں، الیہ مریب جو تذبذب میں ڈالنے والا ہے۔ قالت ان پیغمبروں سے پوچھا رسولہم ان کے جو رسول تھے، آفی اللہ کیا فی اللہ اللہ کے بارے میں شک میں ہو، ان کے پیغمبروں نے پوچھا کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق شک ہے، فاترون جس نے پیدا کیا ہے السماواتی آسمان کو، والارض اور زمین کو، کیا تم اس اللہ کی پر شک کرتے ہو، یدعوکم جو اتنا کریم ہے جو بلاتا ہے، دعا بلاتا ہے کم تمہیں، لی تاکہ یغفر مغفرت کرے کم تمہاری، من ذنوبکم تمہارے گناہوں سے تمہیں بخش دے، وَيُؤَخِّرَکم اور تمہیں مہلت دے، الی طرف اجال مسمى ایک مقررہ میعاد تک تمہیں مہلت دے۔ قالو ان نادانوں نے کہا جواب دیا، ان کنتم اگر تم ہو تو الا مگر ہو بشر ہو ہماری طرح کے انسان ہو، مثلنا ہماری طرح کے، مثال کے طور پر ہماری طرح کے ہی تم بشر ہو انسان ہو، تریدونا تم یہ چاہتے ہو، ان کے تصدونا کہ روک دو گے نہ ہمیں، اما اس چیز سے جو کہ کانا تھے، یعبدو عبادت کرتے تھے، اباؤنا ہمارے باجداد، تو یہ چاہتے ہو کہ روک دو ہمیں ان بتوں سے جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، فاتو پس لے آؤ نہ ہمارے پاس بسلطان مبین کوئی روشن دلیل۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ جب ان کے انبیاء انہیں شرک سے منع کرتے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر انہیں خاموش ہونے کا اشارہ کرتے یا اظہار حیرت کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے۔ ان کو رسولوں نے فرمایا کہ تم کسی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ کو نہ سمجھ سکتے تو تم معذور تھے، لیکن اتنی بڑی کھلی اور روشن حقیقت کا انکار سخت نادانی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی توحید میں تمہیں شک ہے، جو سب کا خالق ہے اور جس کا در کرم تمہارے مسلسل تابعیوں کے باوجود کھلا ہوا ہے؟ وہی پرانا اعتراض کہ تم ہماری طرح کے بشر ہو، ہم تمہارے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کا مسلک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی شکر گزاری کرے تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، ناشکری کرے گا تو اللہ کا اس میں کیا نقصان، وہ تو بے نیاز ہے، سارا جہان
नाशुक्र गुजार हो जाए तो उसका क्या बिगड़ेगा। हदीस कुदसी में आता है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर और इसी तरह तमाम इंसान और जिन उस एक आदमी के दिल की तरह हो जाएं जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्की और परहेजगार हो, कोई भी नाफरमान ना रहे, तो उससे मेरी हुकूमत और बादशाही में इजाफा नहीं होगा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल व आखिर और तमाम इंसान और जिन उस एक आदमी के दिल की तरह हो जाएं जो तुम में सबसे बड़ा नाफरमान और फाजर हो, तो उससे मेरी हुकूमत और बादशाही में कोई कमी वाक़या नहीं होगी। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल व आखिर और इंसान और जिन सब एक मैदान में जमा हो जाएं और मुझसे सवाल करें, बस मैं हर इंसान को उसके सवाल के मुताबिक अता कर दूं, तो उससे मेरे ख़जाने और बादशाही में इतनी सी कमी होगी जितनी सुई के समंदर में डुबो कर निकालने से समंदर के पानी में होती है।